اگر انسان نے پیسہ حاصل کرنا ہے یا رزق حاصل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تسبیح بتائی ہے ایسی؟ آقا کریم فرمانے لگے کہ جو بندہ 7 بار پڑھ کے دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے. جب میں نے 1.25 کروڑ دفعہ اللہ اس وقت پڑھا تو آسمان سے نور اور روشنی آئی, میرے سینے سے ٹکرائی اور میں زمان و مکان سے آزاد ہو کے سینکڑوں. قرآن و حدیث سے کوئی ایسا ریفرنس ملتا ہے کہ گھر میں یہ چیز رکھو تو برکت نیچرلی آ جائے گی؟ جس گھر سے دھوپ کو گزار لیا جائے وہاں پہ برکت آ جاتی ہے. ہرمل گوگل کلونجی ہم وزن لے لے, اس پہ آپ نے سورہ بقرہ ایک دفعہ پڑھ دیں, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار پڑھ دیں. میں وہ سارے طریقے بتا رہا ہوں. نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 بار پڑھ کے دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پانی پہ دم کر کے پلائیں. تسبیح بنتی ہے یا رقیب و یا حفیظ. اکثر نہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر رزق کی بندش ہو گئی ہے. بندش ہے کیا, کیسے ہو جاتی ہے اور کیسے دور کر سکتے ہیں؟ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ ایک بار پڑھیں, گھر کے سارے دروازوں پہ سپرے کریں. قرض سے جان چھڑوانے کے لیے بھی کوئی تسبیح ہے؟ اس کو آپ 120 دن تک لے جائیں, قرضہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس بہت سارا سرمایہ بھی اکٹھا ہو جائے گا. ہر جاندار کو رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی تسبیح بتائی ہے جس کو پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ رزق کی بندش دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ گھر میں کون کون سی چیزیں رکھنے سے انسان کی قسمت کھل جاتی ہے؟ اور قرآن پاک کی کون سی سورت کو سورہ رزق کہا گیا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں. سر مجھے بتائے گا رزق کے بارے میں, نیمرولوجی کے بارے میں نے آپ کے بہت سارے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں رزق کا کانسیپٹ ہے کیا؟ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. انہیں غلط فہمی یہ ہے کہ پیسہ صرف جو نا وہ رزق ہے. اور میں اسے جو قرآن پاک کہتا ہے کہ پیسہ نہیں, آپ کی اولاد, آپ کی صحت, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کے گھر میں سکون, آپ کے گھر میں برکت, آپ کے بچے, آپ کی فیملی, اللہ کی ساری نعمتیں جو آپ کو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے. میں اللہ کو جو ساری صلاحیتیں آپ کو دی ہوئی ہیں. جب اللہ کی تخلیق پہ ہم غور کرتے ہیں, ہر انسان کے اندر کوئی علیحدہ ٹیلنٹ ہے, کوئی خوبصورتی, اللہ کا کوئی علیحدہ رنگ ہے, کوئی اپنی خوبصورتی ہے. تو آپ کے گھر میں جو بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے گھر میں ماں ہے, باپ ہے, صحت ہے, خوشی ہے, کامیابی ہے, اور پھر آپ کے اندر جو اللہ کی خوبی ہے, آپ اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں. کچھ لوگ کھا نہیں سکتے, کچھ لوگ چل نہیں سکتے. تو ہر وہ آسانی جو اللہ نے آپ کو دی وہ رزق کے معنوں میں آئے گی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رزق صرف جو پیسہ آ گیا بھی. اگر پھر دوسری سب سے بڑی جو میں کہتا رزق یہ برکت اگر آپ کے پاس ہے. میرے پاس بے شمار لوگ ہیں, کروڑوں روپے ان کے پاس ہے, برکت نہیں ہے, بچے بیمار ہے, فرسٹریشن ہے, ایڈکشن ہو رہی ہے, نشے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ بڑا تھوڑا کماتے ہیں لیکن گھر میں سکون ہے. جہاں سکون ہے, جہاں برکت ہے, اس کو ہم رزق لیں گے. یا اللہ کے دی ہوئے انعامات جو اس کو رزق ملیں گے. صرف پیسے پہ اگر ہم جائیں گے, پیسے بے شمار لوگ ہیں, پیسہ خوشی اور کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں پیسہ آپ کے پاس, میرے پاس آپ حیران ہو جائیں گے, میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جب گاڑیوں میں, بڑی بڑی گاڑیاں, لیموزین, شیورلیٹ, یہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ میں کہ آپ سے زیادہ دکھی ہیں. اگر آپ معیار بنا لیں کہ پیسہ یا رزق ہے وہ خوشی کا ضامن ہے, نہیں. برکت, آپ کے پاس 20 کروڑ روپیہ کوئی بیماری لگی, سارا اڑ جانا ہے. آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ بیماری لگی تو آپ انجوائے کر رہے ہیں. تو برکت اور اللہ کے انعامات اور اللہ کی خوشیاں وہ رزق کے معنوں میں آئیں گی. اچھا, برکت کا ورڈ آپ نے یوز کیا ہے. برکت اگر انسان نے اپنے پیسے میں حاصل کرنی ہے, اپنی صحت میں حاصل کرنی ہے, تو کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جو میں تمہیں انعامات دوں, جو تمہیں خوشیاں دوں, وہ لوگوں میں بانٹو. اگر آپ ایک اچھے ڈاکیے ہیں, اللہ نے آپ کو ڈاک دے دی, رزق کی, پیسے کی, ٹیلنٹ کی, کچھ بھی دے دیا. آپ اگر وہ ڈاک سمیٹ کے بیٹھ گئے کہ میں نہیں کھانی ہے, تو پھر اس میں برکت نہیں آئے گی. برکت کب آئے گی؟ جب وہ خوشیاں آپ لوگوں میں بانٹیں گے. جب لوگوں میں بانٹیں گے اس میں برکت بھی آئے گی. یہاں پہ اور لوگ بڑی غلط فہمی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دینے سے کم ہوتا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جب تم رزق کسی کو صدقہ دیتے ہو, یہ اس دانے کی مانند ہے جو اگر آپ زمین میں جب اس کو لگاتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں. جب آپ صدقہ کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, جب آپ لوگوں میں بانٹتے ہیں, عام لوگوں کو غلط فہمی کہ پیسہ کم ہو جانا ہے, رزق میرے سے کم ہو جائیں گے. یہ وہ بات نہیں ہے. جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں, جو آپ برکت کی بات آپ نے کی نا, اللہ نے آپ کو انعامات. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں صدقہ چیریٹی کیسے کروں, تو میں کہا صدقہ چیریٹی پیسہ نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہنر ہے وہ بانٹے. آپ کو انگریزی آتی کسی کو سکھا دیں, آپ کو میتھ آتا کسی کو سکھا دیں, آپ کو قرآن پاک آتا کسی کو سکھا دیں, کسی کو ہوپ دے دیں, امید دے دیں, یار ٹھیک ہو جائے گا. جب ایسی بات کرتے ہیں پھر برکت پڑتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میرے کو پیسہ نہیں, میں چیریٹی کیسے کروں, انسان کو پیدا ہی درد دل کے لیے. جب آپ کسی جب آپ کسی کو آسانی بانٹتے ہیں,
میں یہاں ایک بہت سارے دیکھنے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کسی انسان کے مشکل کام میں اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پتہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کسی کا کام سنوار رہا، میں اس کے بگڑے کام سنواروں گا. سبحان آپ اللہ. نے کوشش یہ کی ہے کہ فلاں بندہ مشکل میں، میرے دائیں بائیں، میرا بھتیجا، بانجا، میرا ماموں، چاچا کے کوئی ریلیٹو ہے، آپ نے اس کی مشکل سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنے مزاج کے مطابق سہولتوں، اپنے ذرائع کے مطابق اس کے حالات زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پتہ کہتا ہے یہ کسی کو ٹھیک کر رہا ہے، میں اس کو ٹھیک کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنورنے شروع ہو جائیں، آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. جب مدد کریں گے اللہ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، آج کل کا جو زمانہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے. پیسہ کو ایک ضرورت بھی ہے، اگر دیکھا جائے پیسے کا صحیح استعمال ہو تو پیسہ ایک بری چیز نہیں ہے. اگر انسان نے پیسہ حاصل کرنا ہے یا رزق حاصل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تسبیح بتائی ہے ایسی؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہتے ہیں کہ اے نوح استغفار کرو، معافی مانگو میرے سے. جب معافی مانگو کہ تو میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا. جب بارشیں برساؤں گا تو نہریں بنیں گی، باغات بنیں گی، اس سے تمہاری مال اور تمہارے موال میں برکت آئے گی. یعنی کہ اللہ نے فارمولہ کیا دیا کہ جو رزق چاہتا ہے، جو پیسے چاہتا ہے، جو اسیشیں چاہتا ہے، جو نرمیاں چاہتا ہے، جو سہولتیں چاہتا ہے، جو اللہ کے انعامات چاہتا ہے، وہ استغفار کرنا شروع کر دے. اللہ کریم، ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شافع بشر، نبی مجسم، نبی دو جہاں، آقا کریم استغفار فرماتے تھے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، ایک بات. اور دوسری بات ہے پھر اللہ کے نبی الحمدللہ کہتے تھے. یعنی کہ اگر آپ نے استغفار کرنا شروع کر دیا، آپ نے معافی مانگنی شروع کر دی ہے، تو یہ وہ پہلی سیڑھی کا رزق آپ کی طرف آنا شروع. آقا کریم استغفار کرتے تھے، الحمدللہ پڑھتے تھے، اور دوسری صدقہ خیرات کرتے تھے. عام انسان معاشرے میں جو ہمارے لوگ ہیں، صدقہ خیرات کو، وہی جو پہلے ہم نے بات کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں صدقہ خیرات کریں گے ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا. آقا کریم صدقہ خیرات، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آقا کریم کی شادی ہوئی ہے اما خدیجہ سے، اما خدیجہ عرب کی سب سے امیر خاتون تھی. ایسے ہی عرب کی ملکہ رئیسہ، عرب کی سب سے امیر خاتون، جب شادی کی تو ان کے پاس اتنا پیسہ تھا. اور دیکھیں شاہ ابی طالب میں ایک پیسہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. شاہ ابی طالب میں اما خدیجہ کی جو وفات ہوئی ہے، وہ خوراک کی کمی سے، توجہ کی کمی سے اتنی تنگی آ گئی تھی، اتنی بھوک آ گئی تھی. یعنی کہ اللہ کے نبی نے سارے کا سارا پیسہ رائے حق میں بانٹ دیا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے گھر میں پیسہ اور آئے، وہ جب تک چیریٹی نہیں کریں گے، سخاوتی نہیں کریں گے، ایک بات. اور دوسری بات استغفار کرنا ہے اور اللہ کے انعامات پہ شکر کرنا ہے. اور شکر جب استغفار کریں گے، شکر کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، آقا کریم یہ کرتے تھے، تو پھر ہماری لائف میں آسانی آئے گی، پھر ہمارے رزق میں برکت آئے گی. اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا ورڈ اتنی خاص تعداد میں پڑھنا چاہیے، یہ والا ورڈ اتنی خاص تعداد میں پڑھنا چاہیے. کوئی بھی تسبیح خاص تعداد میں پڑھنی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. پھر اللہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو گھنٹی ماریں گے، اللہ کو کال کریں گے، اللہ کو دستک دیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کھولیں گے. اچھا، اب اگلی بات آ گئی کہ ہم نے جو تعداد ہے یا کوانٹٹی وہ کیسے کرنی ہے. انسان جو نیا انسان ہوتا ہے، نیا رائے سلوک میں آتا ہے، یا تسبیح ذکر اذکار میں آتا ہے بیٹا، وہ اس کو اگر آپ کہیں نا کھلا پڑھنا ہے یا اندازے سے پڑھنا ہے تو وہ اتنی پنکچوئلٹی پابندی شو نہیں کرتا. لہٰذا جو ٹیچر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں. وہ 3 تسبیحیں، اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تاکہ تفلاح پا جاؤ. انسانی نیچر ہے، جو انسان ہے جلد باز، بے چین، بے صبر ہے، اس کی فطرت میں ہے. اس کو اگر کوئی تعداد بتا دی جائے تو وہ بہتر طریقے سے کرتا ہے. میں اس کی اپنی مثال یاد دوں گا. بڑے جب میں نے کسی اپنے روحانی سفر شروع کیا نا، تو مجھے میرے کتاب میں پڑھا کہ جب میرے تایا جی نے کہا کہ جب میں نے 1.25 کروڑ دفعہ اللہ سبت پڑھا تو آسمان سے نور اور روشنی آئی، میرے سینے سے ٹکرائی، اور میں زمان و مکان سے آزاد ہو کے سینکڑوں کلومیٹر دیکھنا شروع ہو گیا. اچھا، مجھے جب یہ خیال آیا نا کہ میں نے کہا یہ بڑی بات ہے، پروفیسر تھا، کھوج تھی، تلاش تھی، جستجو تھی، میں نے کہا میں نے بھی کوئی ایسا ذکر ضرور کرنا ہے. میں نے نام ڈھونڈتا رہا، آخر مجھے نام نظر آیا کہ یا حی یا قیوم، اللہ کا بڑا نام ہے. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اب میں نے 1.25 کروڑ کرنا تھا، میری موٹیویشن تھی. اگر اب موٹیویشن تھی تو میں نے گنتی کرنی تھی، اگر میں اندازے سے پڑھتا پاسبل نہیں ہونا تھا. اب میں نے کہا جی میں 6,000 دفعہ ڈیلی پڑھوں گا. میں کہا یہ تو 20 سال لگ جائیں گے. پھر میں نے کہا 12,000. میں کہا یہ تو میں نے اس کو بیٹا نا 22,000 ڈیلی شروع کر دیا. اب کوانٹٹی شروع ہو گئی. 22,000 جب شروع کیا نا، ساتھ میں نے پڑھا ہوا تھا کہ جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھتے، آپ کا ورد جو آسمان کی طرف پر لگا کے نہیں اٹھتا. اگر آپ اس میں درود پاک شامل کریں گے تو آپ کے جو ورد ہے، جو تسبیح ذکر کا، اس پہ پر لگ جائیں گے اور مہر نبوت لگ جائے گا. 1,000 درود پاک پر شروع کر دیا. پھر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا نام یا اللہ 1,000 بار پڑھے ڈیلی، 1,000 بار، اگر وہ 2 سے 4 مہینے پڑھ لے تو پھر میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں، پھر اس کو جانے نہیں دیتا.
کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. ہمارے وہ سارے دیکھنے والے جو کہتے ہیں میں اللہ کا نیک بندہ بننا ہے, اللہ کا ولی بننا ہے, میں اللہ کے قربت حاصل کرنی ہے, میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا ہے, میں نے صاف زبان ہونا ہے کہ جو میرے منہ سے نکلے پورا, تو اگر وہ یا اللہ 1000 بار پڑھتا ہے تو پھر اللہ نیک ہوتا ہے. جب میں نے یہ سارا دیکھا نا, تو پھر مجھے کہیں میں نے دیکھا آقا کریم گزر رہے تھے, صحابہ کرام بیٹھے تھے, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہے ہیں. آقا کریم فرمانے لگے کہ جو بندہ 7 بار پڑھ کے دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے اس کو بھی ساتھ شروع کر دیا. اب جب یہ مجھے پتا تھا میں نے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے, تو حاصل کرنے کے بعد مجھے کوانٹٹی رکھنی پڑی, مقدار رکھنی پڑی, تاکہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ سکوں. اگر ہم ویسے کسی سے کہہ دینا, میں کئی دفعہ میں نے ٹرائی کی ہے کہ یار آپ نے جتنا مرضی پڑھ لیا کرو, کچھ دیر بعد میں نے کچھ نہیں کیا. جب کسی کو نا ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری خالائیں, تاتیاں, یاد ہے گھروں میں سب الگ ایت کریمہ کرتی تھی, ایسے ہی ہے, اور جو کرتا تھا پورا ہوتا تھا. میری ماں جب مشکل آنی تسبیح پڑھ لو جی میرا سوا لاکھ ایت کریمہ شروع ہو گیا, گٹھلیاں رکھی ہوتی تھی اس پر پڑھتے تھے. تو جو بندہ مقدار طے کر لیتا ہے نا, اس کے لیے موٹیویشن بھی آسان ہے, اس کے لیے پنکچوئلٹی بھی آسان ہے, پھر وہ آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا, درود شریف گارنٹی ہے کہ دعا قبول ہوگی آپ کی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. بہت سارے لوگ بیٹا جب دعا کی بات کرتے ہیں نا, میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ اگر اب دعا الفاظ پہ جائے گی یا خیال پہ جائے گی یا بڑے بڑے الفاظ نثر نگاری پہ جائے گی, تو پھر یا اقبال کی دعا قبول ہوگی, یا فیض کی, یا ابن خلدون کی, یا شاہ ولی اللہ کی, یا ابن سینا کی, جو بڑے لوگ تھے ان کی دعا قبول ہوگی. اللہ گنگے کی بھی سنتا ہے, اللہ فالی زدہ کی بھی سنتا ہے, اللہ جانور کی بھی سنتا ہے, اللہ درخت کی بھی سنتا ہے, اللہ سمندر کے اندر کیڑوں کی بھی سنتا ہے. جب آپ کی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ بڑی اچھی دعا تب جب آپ روضہ رسول پہ جاتے ہیں, الفاظ نہیں بولتے وہاں پہ, آپ کا جسم کپک پہ کشکار ہوتا ہے, آپ کے جسم پہ آنسو ہوتے, سسکیاں ہوتی, آہیں ہوتی ہیں, آپ کا جسم کشکول بن جاتا ہے, تڑپ ہوتی, جب تڑپ کے فوارے آپ کے جسم سے نکلتے ہیں, جب تڑپ آپ کے جسم پہ چھا جاتی ہے, آپ کا جسم کشکول بن جاتا ہے, تو آپ کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے. دعائیں الفاظ کا گرک دندانی ہے, دعائیں تڑپ کا نام ہے, کیفیت کا نام ہے, حالت کا نام ہے. دیکھیں نا, جب آپ نالا نیم شبی کیا کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں آپ, تو آپ کی آنکھوں سے اللہ کے عشق میں ایک قطرہ گر گیا, اللہ مجھے معاف کر دے, وہ قبولیت کی گھڑی ہے. جب آپ کے اندر تڑپ آ جاتی ہے, جب آپ کے اندر وہ حالت آ جاتی ہے, جب آپ کے اندر اس استغفار کی کیفیت آ جاتی ہے, اس حالت میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں پھر کہتا ہوں, وہ گڈڑی میں بات میں اکثر کہتا ہوں, کوئی جنگل میں پھرا, اللہ میں تو میرے پاس ہوتا, میں تیرے بال سنوارتا, تیری خدمت کرتا, تیرے پاؤں دھوتا. اس نے کوئی نہ نثر نگاری کی, نہ اقبال, نہ فیض, نہ ابن عربی, نہ مولانا روم, الفاظ کی گرو کے اندر نہیں تھی. دعا کی قبولیت کے لیے آپ خلوص نیت, کیفیت, کشکول میں ڈھلنا, کشکول میں ڈھلنے کے بعد کہ آپ سراپا کشکول بن گئے اور دامن مراد پھیلائے, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ میاں اس دنیا میں میرا کوئی نہیں, تو میرا ملجا و ماوا ہے, تو میرا رب ہے, میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں. اس کیفیت, اس حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نیچرلی برکت کا باعث بنتی ہے. قرآن و حدیث سے کوئی ایسا ریفرنس ملتا ہے کہ گھر میں یہ چیز رکھو تو برکت نیچرلی آ جائے گی, کچھ کلام پڑھا جائے, کچھ چیزیں رکھی جائیں؟ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں بیٹا کہ نبی رحمت نے ہمیں سارا پیپر میں بتا دیا ہے. بالکل, کچھ لوگ عقل والوں کے لیے نشانیاں بس پیپر بتا دیا ہے, یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو. میں اکثر حیران ہوتا ہوں قیامت پہ کس دن ہم پروگرام کریں گے کہ قیامت کے حوالے سے کہ دجال بتا دیا, دعوت الارض بتا دیا, ماں مہدی بتا دی, سب عیسیٰ بن مریم بتا دیا, اس کے پہلے فتنے سارا بھی بتا دیا کہ یہ, اور پھر سورہ کہف بھی بتا دی کہ یہ مسائل دنیا میں آئیں گے, لیکن آپ نے ان سے بچنا کیسے ہے. دیکھیں پیپر میں پہلے بتا دیا. اسی طرح گھر میں جو آپ نے بات کیا ہے, اللہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. گھر میں لڑائی, گھر میں جھگڑے, گھر میں فساد, فتنے, بے برکتی, یہ ساری چیزیں شیطان اور اس کے چیلوں سے آتے ہیں. جہاں پہ آپ سورہ بقرہ مسلسل پڑھتے ہیں, ترتیب سے پڑھتے ہیں, وہاں پہ ایک بات, آپ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں. مطلب پوری پڑھنی ضروری نہیں ہے, اگر آپ پوری پڑھیں افضل ہے. اب آپ مصروف ہیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں گھروں میں کچن میں کام کر رہی ہیں, وہ آخری 2 آیتیں یاد کر لیں. تیسری بات ہے, جس گھر میں کھجور رکھی جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جتنی بھی سنتے ہیں ان کی زندگی نے وہ ساری محبوب ہیں, وہ ساری باعث برکت ہیں. کھجور رکھی جائے, شہد رکھا جائے, زیتون رکھا جائے, کلونجی رکھی جائے, جو کے دانے رکھے جائیں, جو رکھا جائے, یہ اللہ کے نبی کی محبوب چیزیں تھیں. اور دوسری بات کہ ہم ایک بات بھول جاتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے تھے سورج کی کرنوں کو گھر سے گزارو. ہم نے ایسے گھر بنا لیے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج کل جو سب سے زیادہ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس آ گیا ہے, ہر بندہ ڈپریشن کا شکار. کو پتہ ہے یورپ میں لوگ ڈپریشن میں کیوں زیادہ ہیں؟ دھوپ نہیں ہے وہاں پہ, ایسے ہی ہے, سارا سال بند کمرے میں. جس گھر سے دھوپ کو گزار لیا جائے وہاں پہ برکت آ جاتی ہے. کھجور رکھی جائے, زیتون رکھا جائے, کلونجی رکھی جائے, جو رکھا جائے, سورہ بقرہ کی تلاوت ذکر اذکار کیے جائیں, وہاں پہ یہ چیزیں پھر برکت آ جاتی ہے. ایک بات سورہ بقرہ کی پوری لگاتے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لگا لیں. رشتوں کا احترام کریں, کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, کھانا کھا کے
الحمدللہ پڑھے, واش روم جائیں اور بھی کالم ساری چیز پڑھتے ہوئے دعا پڑھے, واپسی دعائیں جب, اور طہارت میں رہے. جب آپ طہارت میں رہتے ہیں بیٹا, یہاں پہ میرے پاس بہت سارے جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں نا, جن بچیوں کے اوپر جنات ہیں, سیب ہیں, ساری چیزیں خراب ہیں, تو میں ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ آپ گھر میں گوبر کا پوچھا پھیرتی ہیں؟ کہتی ہیں ہم پھیرتی ہیں. گوبر کا جو گاؤں میں پوچھا پھیرتی ہیں, گوبر غذا ہے جنات کی. تو جب آپ گھروں میں پوچھا پھیریں گے, جنات تو وہاں آئیں گے, شیطانی چیزیں تو آئیں گی. آپ نے گھروں کو پاک رکھنا ہے, طہارت میں رکھنی ہے. آپ السلام علیکم کہنا ہے, السلام علیکم کہہ دیا. پھر میں اکثر کہتا ہوں جس گھر میں آپ برکت چاہتے ہیں, کسی جگہ کھڑے ہو جائیں, 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سامنے پھونک ماریں, 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دائیں پھونک ماریں, 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے بائیں پھونک ماریں, 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے پیچھے پھونک ماریں, آپ کا گھر اس سے آزاد ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نیا گھر بنایا, وہاں پہ جنات ہیں, سیب ہیں, چیزیں ہیں. ایسی جگہ پہ اگر آپ سورہ طارق, میں نے اس سے اچھی صورت, اللہ کے ہر صورت میں کوئی برکت ہے, خوابی ہے, کسی بھی کیا اللہ نے نام دیا, ہر لفظ شفا ہے, ہر لفظ نور ہے. سورہ اگر طارق آپ کسی گھر میں باآواز پڑھ دیں, نہ کوئی جن رہتا ہے, نہ کوئی نوزت رہتی ہے, نہ کچھ رہتا ہے. ایک بات, اگر آپ چاہتے ہیں آپ گھروں میں برکت رہے تو آپ سورہ طارق باآواز پڑھ سکتے ہیں. آقا کریم پہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ ساری رکھیں, سورہ بقرہ پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد پڑھیں, اور پھر استغفار کریں, الحمدللہ کریں, شکر کریں, تو آپ کے گھر میں برکت آتی ہے. چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے, آپ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں, زندگی فرسٹریٹ نہیں ہوتی پھر آپ کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب انسان اندرونی خوشی محسوس کرتا ہے جو باقی کی آسائشیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. بڑی آپ نے انفارمیٹیو بات بتائی ہے. یہ بھی نا جادو جنات کا آپ نے ذکر کیا, اور آج کل کے دور میں ہم یہ بات بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جادو ہو گیا, جنات حاوی ہو گئے. یہ جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے یا سورہ طارق کی آپ نے بات کی, جس پر انسان پر جنات کا سایہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. اس پہ تھوڑا سا مجھے اور بتانا پڑے گا. اگر کسی انسان پہ سایہ آ گیا, کنفرم ہو گیا, پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سایہ اوریجنل ہے کہ نہیں. جہاں بھی جنات آتے ہیں نا, اصل ورلڈ کے لوگ اس دنیا میں بٹھا آتے ہیں تو آ کے اپنی اپیرنس کا وجود دیتے ہیں, وی آر ہیئر. جنات پہلی بات آتے کیوں ہیں, کچھ لوگ یہ سوال کریں گے. شیاطین جو شر پسند شیاطین ہیں, جو نان مسلم ہے, وہ انسانی آبادیوں پہ فرسٹریشن, ڈپریشن, غصہ, لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے آتے ہیں. اور آ کے جب لڑائی جھگڑے کراتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے لڑائی جھگڑے کرا دیا, میاں بیوی کی لڑائی, اولاد کی لڑائی, گھر میں لڑائی. وہ انسانی آبادیوں میں آگے آنے کے بعد بیٹا وہ اپنی اپیرنس دیتے ہیں. اپیرنس کس طرح دیتے ہیں, جس گھر میں بدبو آئے گی, پانی کے چھٹے پڑیں گے, خون کے چھٹے پڑیں گے, پھر بٹی پڑے گی, بدبو آئے گی, چیزیں غائب ہوں گی, یہ چیز ادھر پڑی, ادھر چلی گئی, ادھر چلی, ادھر آ گئی. اور جس گھر کے مکینوں کے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں, جس سے پھر نیل پڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور بیماریاں, لڑائیاں, ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں, کوئی بیماری نکل ہی نہیں رہے, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ پھر یہاں پہ کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے, کوئی شر پسند چیزیں آ گئی ہیں. ایسا گھر جہاں بھی ہو, آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ سورہ بقرہ اور پھر سورہ بقرہ کی آخری دعا آتی ہے ایک کام, اور ایسے مکین پانی لیں اور ایک عرقے گلاب کی بوتل لیں, اس پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار, یہ ایک ہی دعا پڑھنا ہے. یہ پانی گھر والے اگر 1 مہینہ پی لیتے اس سے نا ان کے جسموں سے وہ نکل جاتی چیز. ایک کام پڑھنا صرف ایک بار ہے. دوسرا عرقے گلاب جو آپ نے لیا ہے اس پہ اپنے سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھنی ہے, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار پڑھنی ہے. گھر کے سارے دروازوں کے اندر بار سپرے کریں اور گھر کے مکین اس سے نہا لیں. دوسرا کام. تیسرا کام, اللہ آقا کریم دھونی دیتے تھے, ہرمل گوگل کلونجی, ہرمل گوگل کلونجی ہم وزن لے لیں, اس پہ آپ نے سورہ بقرہ 1 دفعہ پڑھ دیں, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار پڑھ دیں. میں وہ سارے طریقے بتا رہا ہوں جو آپ کے لیے آسانی کریں تاکہ آپ کا گھر صاف ہو جائے. 7 پڑیاں بنا لیں, ایک ہر روز ایک پڑی جلاتے رہے, جہاں جہاں اس کا دھواں جائے گا وہاں سے نوسط جنات بھاگتے چلے جائیں گے. اچھا, ایسی کوئی تسبیح ہے جو انسان پڑھ لے تو جنات ویسے اٹیک نہ کرے, انسان محفوظ ہو جائے؟ ہمارا اورا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک سیفٹی شیلڈ بنائی ہے بیٹا, جو ہماری سیفٹی شیلڈ بنائی ہے, کہ وہ اورا اس لیے تھا تاکہ ہم فزیکل لوگ, یہ ساری چیزیں یہاں پہ فزیکل ہیں. اس کائنات میں جنات پہلے سے لوگ موجود تھے جن کی تخلیق کا مادہ آگ ہے, وہ نظر نہیں آتے, ان کی تخلیق اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سیفٹی شیلڈ کس لیے بنائی تھی, تاکہ وہ غیر مری قوم جو ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے جسموں کو ہٹ نہ کر سکے, ہمارے اندر نہ آ سکے. اللہ نے کہ ہماری سیفٹی شیلڈ بنائی ہے, جسے اورا کہتے ہیں, جیسے نور کا حلقہ کہتے ہیں. وہ بعض کو کسی بدعمالی سے, گناہوں سے وہ بعض کمزور اگر ہو جاتی ہے, ان پہ یہ اٹیک کرنا زیادہ رکھا ہوتا ہے. اب جب ہم ایسی ذکر اذکار تسبیحات بتائیں گے, وہ سیفٹی شیلڈ تگڑی ہوگی. میرے پاس بہت سارے لوگ جب آتے ہیں نا, جنات کسی کے اندر ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں, تو میں غصہ کر رہا ہوں, تم اس کو چھوڑ کے میرے اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ پتہ کہتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں جنات سے, کرتے ہیں جب حاضر کسی کے اندر ہوتے ہیں. بعض کا حاضر ہو گئے, پہلے ہم اس سے بڑا ثبوت مانگیں گے کہ تم ثابت کرو کہ تم ہو کہ نہیں. اوکے, ایویں تو 90% فرسٹریشن ڈپریشن کے لوگ ہیں نا, ہسٹیریکل ہیں, شیزوفرینک کے لوگ ہیں, جو ڈپریشن کے میڈیکل کنڈیشن کو بھی کنفیوز کیا جاتا ہے. ہم پہلے ان سے ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ کہتے ہو نا آپ ہو, ثابت کرو, کوئی نشانی دو. نشانی کو ایک دم بٹن بند کر دیں گے, کوئی بندہ وہاں نہیں گیا, پکا الٹا چلنا شروع ہو گیا, تو ثابت کر دیا, کوئی پھول کوئی چیز پھینک دی, تو اس کا مطلب کوئی آسٹرل ورلڈ بندہ یہاں آ گیا ہے.
آ گیا. پھر میں اسے کہتا کہ تم میرے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہتا آپ کے دائیں بائیں. میں کہتا ہوں اس کمرے میں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کے اندر تم جا سکتے ہو؟ وہ کہتا ہم صرف 3 کے اندر جا سکتے ہیں, باقی کیوں نہیں؟ باقیوں کے نور کی شیلڈ تگڑی ہے. اب ہم جو ذکر اذکار بتائیں گے وہ اس نور کی روشنی کو تگڑا کرتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں. پھر کوئی جن چاہے بھی تو اس کے قریب نہیں آ سکتا. کرنا کیا آپ نے؟ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو. اللہ کے وہ نام رقیب نہیں کہ بعد حفیظ فاز کرنے والا. یا رقیب ہو یا حفیظ اللہ میری فاز فرما 5 تسبیحاں. یا حی یا قیوم یا لطیف اللہ تو زندہ تو قائم میرے 5 تسبیحاں. لا حول ولا قوت الا باللہ 5 تسبیحاں. یہ آپ نے کر لیا. اب پھر اگر آپ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں صبح شام دم کر لیتے ہیں. یہاں میں کلیئر کر دوں, ایک کیس ہوتا ہے جنات کا, ایک کیس ہوتا ہے جادو کا. نہیں, جو جادو ہے وہ بھی جنات کی مدد سے نہیں ہوتا. نہیں, اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جنات کو. جنات جب انسانی آبادی میں آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم جنات سے محفوظ رہنے کے لیے تسبیح کی بات کریں. اگر جادو سے محفوظ رہنا ہے پھر کیا کریں؟ اب یہ ہو گیا کہ جنات, جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر ایسے شرکیہ اعمال کرتا ہے جس سے نا وہ شیطان کو راضی کرتا ہے. خدا نہ کرے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ بیانتی کرنا, الٹا پڑھنا, جو ایسے رشتوں کا پامال کرنا, یعنی کہ ایسے کام کرنا کہ شیطان راضی ہو کے اس کو خوش ہو جائے اس سے, یا بندہ رب سے دور ہو جائے. اس نے کر لیا. اب جب کوئی جادوگر شیطان کو راضی کرتا ہے, پھر شیطانی قوتیں کالی ماتا بولے نا کائنات میں بکھری پڑی ہیں, اس کا ساتھ دیتی ہیں. جب جادوگر کسی پہ جادو کرتا ہے, ان شیطانی قوتوں کو گھر بھیجتا ہے وہاں پہ, وہ بگاڑ پیدا کرتی ہیں, بیماریاں پیدا, پھر وہ جادو شروع کرتا ہے. اگر تو جنات ڈائریکٹ ہے تو پھر ہم نے جو پہلا بتایا ہے, اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہے اس کی نشانیاں بھی وہی ہیں کہ اس کے بال گریں گے, جس سے نشان پڑیں گے, فرسٹریشن ہو جائے گی, ڈپریشن ہو جائے گی, مایوسی ہو جائے گی, انر پلیئر ختم ہو جائے گی, اداسی, غم, پریشانی, ہر وقت ہر بندہ آپ کے خلاف ہو گیا, کاروبار خلاف ہو گیا, چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. اس کی صورت میں اگر ایسی صورتحال ہے, بڑا قرآن پاک میں کسی نے جادو پی لیا ہے, کسی نے جادو کھا لیا ہے, کسی کا گڈا بنا کے دبا دیا, قبرستان میں دبا گیا, نسل در نسل صدیوں سے چلنے والے جادو کو ختم کرنے کے لیے جو میں آیت بتاؤں گا ایسی اچھی آیت کو نہیں ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 81 افلم اللہ والکالو والے سارے لوگ جانتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اگر آپ یاد کر لیتے ہیں, اس سے اچھی دنیا میں جادو کے حوالے سے کوئی نہیں. صرف 11 بار اگر آپ پڑھتے ہیں نا, 11 بار پڑھتے ہیں, فوری ختم پڑھتے ہیں. اور بیری کے پتوں سے جب کوئی نہا لیتا ہے, غسل لے لیتا ہے, تو کیا فائدہ مند ہوتا ہے؟ میں جب پہلی دفعہ یہ دنیا سنا نا بیٹا, میں حیران ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہا کرتے تھے کہ بیری کے پتوں سے اپنے مردوں کو نہلاؤ, بیری کے پتوں سے اپنے مردوں کو نہلاؤ. مطلب بیری کے پتوں سے نہانا انسان کا کام نہیں ہے. ارے نہیں, کچھ صحابہ کرام زندہ بھی نہاتے تھے. اچھا, اب میں جب مری میں تھا نا, مری میں میرے پاس ایک دن 2 لڑکیاں آ گئیں, تو نا انہوں نے, ان کی دادی بھی ساتھ تھی, تینوں بے ہوش, انہوں نے پک اپ میں اٹھایا, تینوں بے ہوش آ گئی. میں نے چیک کیا, پتہ کرایا, تو حاضر کیا تو ان کے اندر کچھ چیزیں حاضر ہوگی. حاضر کو میں نے کہا جو ان کی دادی ہے نا, یہ یہاں کی نہیں ہے, یہ باہر سے آئی ہوئی ہے. یہ کہتی تھی کہ مردوں کو نا بیری کے پتوں سے نہلاؤ. تو میں کہا بیری کے پتوں سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگی, بعد میں کچھ اور لوگوں نے تصدیق کی, مردے کے اندر کچھ ایسا پانی, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اس کو پیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. اگر مردے کو بیری کے پتوں سے نہلا دیا تو مردہ ہمارے لیے بیکار ہو جاتا ہے. آقا کریم نبی رحمت نے جو کہہ دیا ہر بے حرف سچ ہے. بے شک ہمیں صدیاں لگیں گی سائنس کو اس لیول پہ جانے کے. آقا کریم نے جو کہا بیری کے پتوں سے نہلاؤ, تو ہمیں اب سمجھ آئی ہے, ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ بیری کے پتوں سے جب کوئی نہاتا ہے, چاہے مرگی کا پیشنٹ ہے, چاہے پارکنسنس کا ہے, چاہے ہسٹیریا کا ہے, ڈپریشن کا ہے, جادو کا, جنات کا ہے, ہمارے جسم کے اندر ایسی نیگیٹیوٹی, ایسی نیگیٹو اثرات جو آ گئے ہیں, جب بیری کے پتوں سے آپ نہاتے تو اس سے فوری صاف ہو جاتے. پھر میں نے اس کو بعض عورتوں پہ میں اپلائی کیا. میرے پاس بہت زیادہ عورتیں, جب بعض عورتیں نہیں کہتی میرے جسم ہلکا پھلکا ہو گیا. بیری کے پتوں کا استعمال کرنا کیسے؟ آپ نے 15 پتے 14 پتے لے لیے بیری کے. اب یہاں پہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں, سڑک کے کنارے بیری سے پتے نہیں لینے, وہ دھواں کھا کھا کے وہ اس کے کیمیکل خراب ہو چکے ہوتے ہیں. بیری وہ لینی جو فصلوں میں کھڑی ہے, قبرستانوں میں کھڑی ہے, اسکولوں میں کھڑی ہے, ہٹ کے کھڑی ہے. اگر آپ سڑک والی لیں گے تو اس کے اندر وہ پیورٹی نہیں ہوگی. آپ آرگینک آپ نے بیری لینی ہے. آپ نے پتے لے لیے, پتے 14 لے لیے, لا کے اس کو رات کو بھگو دیا, صبح اٹھ کے آپ نے پانی پینا بھی ہے اور بنانا بھی ہے, ایک کام. یا آپ نے پتے لے لیے, اس کے کانٹے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ نے پیس لیے, پیسنے کے بعد آپ نے ابالنے کے بعد آپ نے نہا لیا ہے. اس کو زیادہ پرتاثر کرنے کے لیے, زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, سورہ یونس کی آیت نمبر 81, سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیں. میں نے پارکنسنس کے لوگوں سے ٹھیک کیا, مرگی کے لوگوں سے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر آپ بیری کے پتوں سے نہلاتے ہیں, یہ افیکٹو ہے, مجرب ہے. پہلے دن ہی آپ بیری کے پتوں سے جب غسل لیتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں میرے جسم ہلکا ہو گیا, مجھے نیگیٹو تھاٹس نہیں آ رہے. اور کرنا ایک دن ہے نہیں, یہ 3 سے 7 دن. صحیح, 3 سے 7 دن کرنا ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ پاکستان خوش قسمت ملکوں میں ہے,
یہاں پہ بیری کے درخت عام ملتے ہیں، یا مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں بیری کے درخت نہیں ملتے، لوگ بیچارے پاکستان سے منگاتے ہیں، اور پاکستان میں کلچر کم ہے. لیکن میں نے جب اس کو اپلائی کیا، بعض عورتوں پہ ان کو فوری طور پہ ٹھیک ہوگی، مرگی پہ، پارکنسن کے، لال آج بیماریاں، کینسر کے جب ہم کرتے ہیں. آپ کے بیٹا نالج کے لیے آپ حیران ہو جائے گی، اگر کسی کو شوگر ہے، شوگر کو اس کی 400 لیول پہ کھڑی ہوئی ہے، 40 پتے بیری کے بھگو کے پیے، آدھے گھنٹے میں شوگر اس کی نارمل ہوگی. اچھا، شوگر کے پیشنٹ. اچھا، کوئی وظیفہ ایسا بھی ہے ہمارے پاس جس سے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو اس کی بیماریاں دور ہی ہو جائیں؟ یا مالک و یا قدوس، اللہ میرے جسم کو بیماری سے پاک کر. اگر کوئی 5 تسبیحاں پڑھتا ہے، یا مالک و یا قدوس، فوری طور پہ ٹھیک ہوتا ہے. اور یا رقیب و یا حفیظ ہو، فوری طور پہ ٹھیک ہوتا ہے. کیونکہ میں ہربلسٹ ہوں، یا میں 2 نسخے بھی بتاؤں گا. پہلا نسخہ بتاؤں گا بلڈ پریشر کا، جس سے بلڈ پریشر ختم ہوتا ہے، پہاڑا نہیں رہتا. ایسا نسخہ آپ نے 10 دن لینا ہے، چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ کا بی پی ٹھیک ہو چکا ہوگا. وہ پریگننٹ عورتیں جن کو پریگننسی میں بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے میڈیسن نہیں کھانی، اور ان کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں. ہزاروں عورتیں مجھے دعائیں دیتی کہ آپ کی وہ پھکی ہم نے لی ہے. پھکی عام میں بھی بتاتا ہوں، وہ پھکی اس کے بعد پہلے دن آپ نے لیا، آپ نے ایلوپیتھک دوائی نہیں کھانی. اور دوسری بات، اس میں جو چیز ہربل میں ڈال رہا ہوں، دنیا کے سارے ہومیوپیتھی دوائیاں، دنیا کے سارے ایلوپیتھک دوائیاں اسی سے بنتی ہیں. صحیح، اسی سے بنتی ہیں. آپ نے کرنا کیا، پہلے بلڈ پریشر دیتے ہیں، پھر شوگر کا دیتے ہیں. سفید دیسی گلاب 5 تولہ، صحیح، خشک دھنیا 5 تولہ، چھوٹی چندن، یہ وہ چیز ہے جس سے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھی دوائیاں بنتی ہیں. چھوٹی چندن 5 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، چھوٹی الائچی 1 تولہ. پھر بولتا ہوں، سفید دیسی گلاب 5 تولہ، خشک دھنیا 5 تولہ، چھوٹی چندن 5 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، چھوٹی الائچی 1 تولہ. اس کو پنساری سے کہنا پیس دے. چائے والا چمچہ آپ نے لینا، اس دن آپ کا بی پی نہیں ہوگا. ہفتہ لیں، پھر 1 دن چھوڑ کے 1 دن لیں، پھر 2 دن چھوڑ کے لیں، 20 دن بعد آپ کا بی پی نہیں ہوگا. دوسری بات ہے، جو پریگننٹ عورتیں جب آتی ہیں نا، آپ اچھی طرح بیٹا جانتے ہو کہ جب 4تھے 5ویں مہینے سب کو کسی کو بلڈ پریشر شوگر ہوتا ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایلوپیتھک دوائی نہیں کھانی. ان کے لیے یہ نوید حیات ہے، زندگی ہے ان کے لیے. جب وہ کھائے میں، بڑی عورتیں میرے پاس آتی ہیں، ڈاکٹر بھیجتی ہیں میرے پاس کہ آپ وہ پھکی دے دیں ان کو. یہ پھکی سب کو جانچتا ہے، ساتھ یا مالک کو یا قدوس پڑھیں. اگر اچھا، شوگر کی بھی ہم نے بات کی تھی، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے شوگر ختم ہی ہو جائے جڑ سے؟ وظیفہ بھی ہے، ساتھ ہربل بھی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شوگر آپ کی ختم ہو جائے، تو بیٹا آپ نے کرنا کہ یا مالک ہو یا قدوس 5 تسبیحاں، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 5 تسبیحاں، یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ 5 تسبیحاں. تو یہ پڑھنا ایک کام. دوسرا، جو ہمارا آٹا آج کل آ گیا نا، یہ آٹا آرگینک نہیں ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک حصہ آٹا، ایک حصہ جو، ایک حصہ اپنے بیسن ڈالنا ہے. آٹا، جو، بیسن کو ملا کے آٹا بنانا ہے. یہ 30-30 کر لینا ہے. اس کی روٹی اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو نا اس سے شوگر کنٹرول رہتی، ٹھیک رہتی ہے. ایک تو کام یہ کرنا ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کہیں سے نا چاسکو، کوڑتما، تخم نیم، تخم جامن، چاسکو، کوڑتما، تخم نیم، تخم جامن اور جڑی بوٹی ہربل ہے، گڑ بار بوٹی لے لیں. اس کو آپ پیس لیں. اب آپ اس کے کیپسول بڑے بھر لیں. میرے اچھا، یہاں پہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں، میں جس آستانے پہ بیٹھتا ہوں وہاں بلڈ پریشر شوگر کی دوائی فری ہزاروں لوگ لیتے ہیں. یہ دونوں نسخے ہم وہاں فری بھی دیتے ہیں. آپ نے چیزیں لی، کیپسول بھر لیے، زیادہ شوگر ہے 2 کیپسول لے لیں. تھوڑی ہربل دوائی سائڈ افیکٹ تو ہے کوئی نہیں. تھوڑی شوگر تو آپ 1 کیپسول صبح شام لیں، انشاءاللہ آپ کی 1.5 سے 2 مہینے شوگر آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے جادو کی بھی بات کر دی، جنات کی بھی بات کر دی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ ہمیں وظائف بتا دیے. رسک سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی. جب کسی انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا، تو اپنوں کی بھی نظر اسے لگنا شروع ہو جاتی ہے. نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے پتہ چلے گا مجھے نظر لگ گئی ہے؟ جب میں نے پہلی دفعہ یہ سنا نا کہ آقا کریم کی حدیث سنی کہ قیامت کے قریب قبرستان جو ہوں گے اس میں میکسیمم تعداد مردوں جو فوت ہوں گے وہ نظر بد کا شکار ہوں گے. قیامت کے قریب جو قبرستان پھیل رہے ہوں گے وہ نظر بد کے شکار ہوں گے. پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ نظر بد وہ چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے. ایسے ہی لے جاتی ہے. نظر بد لگاتا کون ہے؟ نظر بد وہ لگاتا ہے جس کے سینے میں کینہ، بغض، حسد، نفرت ہے. کینہ جو رب کی تقسیم کو اٹک کرتا ہے کہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. جب کوئی ایسا انسان، اور اگلی بات بیٹا کہ نظر بد اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے. وہ اورے والی جو ہم بات کر رہے تھے، جب اورا کمزور ہوتا ہے، ایسا انسان جب کسی کو دیکھتا ہے نا کہ اس کے پاس یہ کیوں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، پہلا ہم یہ دیکھتے ہیں نظر بد لگنے کے بعد فوری کیا ہوتا ہے. نظر بد جادو اور جنات کی نسبت فوری اثر کرتی ہے. نشانی کیا ہوتی ہے؟ سر دکھتا ہے. ابھی بتاتا ہوں. ایک دم آپ کمزور ہو گئے، ڈسہارٹ ہو گئے، بد دل ہو گئے، مایوس ہو گئے، فرسٹریشن، ڈپریشن آ گئی ہے، آپ کسی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا. پہلا کام یعنی کہ آپ تیار ہوئے ہیں، خوبصورت ہوئے ہیں، آپ کا انرجیٹک، آپ تیار ہو کے جانا چاہ رہے ہیں، ایک دم آپ کے اندر مایوسی سی آ گئی، بلیک اینڈ فلم، کلر فلم سے بلیک اینڈ وائٹ ہوگی، اور آپ کے اندر تھرل ختم ہوگی، لائف سے انٹرسٹ ختم ہو گیا. دکان ہے تو دکان چلنا بند ہوگی. کاروبار تو آپ کا باس آپ سے لڑنا شروع ہو گیا. کوئی جہاں پہ دائیں بائیں لوگ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو آپ کو نظر بد کا شکار ہو گیا. اب جب ہو گیا تو آپ کا دن بدن آپ نا لائف سے ڈسکنیکٹ ہوتے جائیں گے، اور پہلے انگزائٹی، پھر ڈپریشن کے بعد خودکشی، اور بندہ موت کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، مائیں بچوں کو کیا دم کرے، اور اکثر مائیں نظر
گزارتی ہیں کالی مرچوں سے, نمک سے, وہ فائدہ مند ہوتی ہے؟ اچھا سوال آپ نے کیا. میری ساری بیٹیاں بہنیں جن کے بچوں کو ڈری رہتی ہیں, ہر بار ڈرتی ہے, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 بار پڑھ کے جب کسی بچے پہ دم کرے نظر اس کی فوری اتر جاتی. ایک کام. دوسری بات ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہے ہی نظر کے لیے, اس سے بڑی آیتیں کوئی نہیں ہے. وہ 11 بار پڑھ کے جب بچے پہ دم کرتے بچہ فوری ٹھیک ہوتا ہے. تیسری بات آپ نے بات کی ہے اس کی مرچوں کی, جو آپ گول سرخ مرچیں لے لیں, گول سرخ مرچیں, اگر ویسے وہ مرچیں جلائیں تو پورے گھر میں اس کی جلن آتی ہے. ایسے ہی ہے. جب نظر لگی ہوگی آپ نے 7 گول سرخ مرچیں لی, 7 بار سورہ کوثر, 7 بار یا ودودو پڑھا, یا ودودو پڑھنے کے بعد 7 بار متاثرات جسم سے جب وار کے جلائیں گے اس کی سمیل نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نظر بد کا شکار ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے. 7 بار سورہ کوثر, 7 بار یا ودودو, 7 بار جب واریں گے تو اس کو فوری طور پہ نا سمجھ نہیں آئے گی. اتنے دن کرتے رہے جتنے دن سمجھ, جب بچہ بندہ ٹھیک ہو گیا ایک تو سمیل آنی شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پانی پہ دم کر کے پلائیں, اس سے بھی نظر بد اتر جاتی. تسبیح بنتی ہے یا رقیب و یا حفیظ 300 بار, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار. ایسا بندہ اگر کرتا رہتا ہے اس پر نظر نہیں لگتی, بندہ ٹھیک رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم نے برکت کی بات کی تھی, برکت کے ساتھ ساتھ نا گھر میں اکثر بے برکتی بھی ہو جاتی ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے؟ جہاں پہ آپ رشتوں کی پامالی ہو, جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں, رشتوں کی پامالی ہو, لڑائی جہاں پہ مہمان کو مہماندار کھانا نہ کھلایا جائے, جہاں پہ بہنوں کو اس کا حق نہ دیا جائے. آج کے معاشرے میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑے چودھری دیکھے ہیں 80% لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے, بیٹیوں کا حق نہیں دیتے. جہاں بہنوں کے حق مارے جائیں, جہاں بیٹیوں کا حق مارے جائیں, جہاں پھپھیوں کا حق مارا جائے, جہاں پہ لڑائی ہوں جھگڑے ہوں, غریب کو پوچھا نہ جائے, ماڑے بندے کو پوچھا نہ جائے, امیر بندے کو گھر میں لایا جائے, جہاں رشتوں کی پامالی ہو اور جہاں پہ طہارت کا خیال نہ رکھا جائے. اچھا, پاکی. آپ گھر میں آتے سلام نہیں بلاتے, کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے, کھانا کھا کے الحمدللہ نہیں کہتے, اور دوسری بات کہ واش روم جاتے دعا نہیں کرتے, واپس آتے دعا نہیں کرتے. آپ نے اسلام سے دور ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. جب آپ رشتوں کو پامال کریں گے, تکبر, نفرت, غرور آئے گا, اس گھر سے برکت اٹھ جائے گی, اس گھر میں پھر برکت نہیں آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں برکت ہے, طہارت میں رہیں, انسانیت میں رہیں, رشتوں ماں باپ کا احترام کریں, رشتوں کا احترام کریں, جو لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دے کے چلائیں. میں اکثر کہتا ہوں جب کوئی بیٹی, جب بہن گھر میں, جب پھوپھی آتی ہے نا گھر میں, اگر اس گھر میں واپسی پہ اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیجیے, اس گھر میں برکت, پیسے ختم نہیں ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گھر سے پیسے ختم نہ ہو اور پیسوں کی بارش ہوتی رہے, جب آپ آقا کریم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پیسے کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے جس سے نیکی ملے, آقا کریم فرمانے لگے ایسی بیٹی, ایسی بہن جو بیوہ ہو کے متعلقہ ہو کے گھر آپ کے آ گئی ہے, اس کا آسرا کوئی نہیں ہے, اس پہ پیسہ لگانا دنیا کا سب سے بڑی نیکی ہے. ایک بات, اور وہ بہترین مصرف ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی ایسی بیٹی ہماری, اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, وہ بیچاری کمرے میں گھسی رہتی ہے, اس کا احساس کرنا, اس کا خیال کرنا ایک بات. دوسری بات ہے کہ جو بیٹی, جو بہن گھر آتی ہے میکا سمجھ کے آتی ہے, اس کو اس کا خیال کرنا, واپسی پہ اس کے ہاتھ میں پیسے رکھنا, وہ برکت آتی ہے. پھوپھی بھی اگر گھر میں آتی ہے, میرے پر ادا کار ہے, میرے پہ عہدہ کار ہے, جب ایسے رشتوں کا خیال کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے جب اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں گے, جب اپنی بہنوں کا حصہ دیں گے, تو پھر آپ پہ رزق آئے گا. اگر رزق نہیں دیں گے, اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کے اندر کینسر بھی ہوگا, گلٹیاں بھی ہوگی, ڈیلسز بھی ہوں گے, ساری بیماریاں آئیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ بیماریوں سے پاک رہیں, شاندار لائف گزاریں, تو جو بیٹیاں بہنیں ان کا حق دیں تاکہ آپ شاندار لائف گزاریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہاں پہ مجھے بات بتائیے گا کہ اکثر نا لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر رزق کی بندش ہو گئی ہے. بندش ہے کیا, کیسے ہو جاتی ہے اور کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بندش کو اس بڑا اچھا سے کہیں نہ کہیں اس میں نظر انوالو ہوتی ہے, جادو یا ٹونا ہوتا ہے. کہیں بھی بندش آ گئی ہے. بندش رزق کی ہو سکتی ہے, بندش رشتوں کی, بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے, بندش صحت کی ہو سکتی ہے, بندش کاروبار کی ہو سکتی ہے. کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, بندش کا شکار ہے. کوئی نوکری, بچہ پڑھ گیا, نوکری لگ رہا ہے, بندش کا شکار ہے. کوئی بندہ اگر کاروبار چاہ رہا ہے کہ گرنا شروع ہو گیا, بندش کا شکار ہے. گھر میں سارے صحت مند بیمار ہو گئے, بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوئی, بندش کا شکار ہے. یہاں پہ یہ ساری بندشوں کو میں ایڈریس کروں گا. جو لوگ یہ کریں گے, چاہے رزق کی ہے, چاہے اولاد کی ہے, چاہے اولاد نہیں ہو رہی وہ بھی بندش ہے, چاہے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ بھی, یہ ہر جگہ کور کرے گا. یہ بندش کروائی بھی جاتی ہے, کروائی بھی جاتی ہے. وہ ہمارا پھر ٹاپک اور پھیل جائے گا. ہمارا ٹاپک ہے بندش ہو گئی ہے, اب اس بندش سے گھر کے مکینوں کو صاف کیسے کرنا ہے. صحیح, کلیئر. 3-4 کام کرنے ہیں. پہلا کام کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کے کیسٹ یا CD لگانی ہے پورا مہینہ. آپ نہیں لگا سکتے, سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. ایک کام. دوسرا, آپ کے گلاب پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ ایک بار پڑھیں, گھر کے سارے دروازوں پہ سپرے کریں. 2 کام ہو گئے. کلونجی ہرمل گوگل کو لیں, اس پہ سورہ یونس یا سورہ طٰہٰ ایک بار پڑھیں, 7 پڑیاں بنا کے گھر میں روز دیں, اس سے گھر کی بندش رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تیسرا کام, ایک بوتل پانی لیں,
کہ اس پہ سورہ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار. سورہ شمس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ایسی بیماری ہے بیٹا ٹھا وہ بیماری ہوتی ہے جو خواتین کو ہوتی ہے جس میں بچے مرتے ہیں. وہ سی بھی بیماری ہے. بیٹا نہیں ہوتا، بیٹیاں ہوئی جا رہی ہیں، 5 بیٹیاں، 7 بیٹیاں، 9 بیٹیاں. ہمارے پرانے گھروں میں آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر جب بیٹا ہوتا فوت ہو جاتا ہے، بیٹی جب ہوتی ہے، یہ اکثر ہوتا ہے، بیٹا جب ہوتا فوت ہو جاتا ہے، بیٹی نہیں ہوتی. یہ اٹھا کے لیے شمس دنیا کا سب سے بڑا اچھا عمل ہے. کچھ بچیوں کو وہ بیماری ہوتی ہے. اچھا وہ بیماری بیٹا اتنی خطرناک ہے، آپ نے کسی کا عورت کا واش روم استعمال کیا، فوری لگ گئی. آپ کسی گلے ملی وہ بیماری آپ کو لگ گئی. لہٰذا سورہ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 یا 11 بار، یہ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی جو بندہ 41 دن پی لے پاکی نہ پاکی میں، اس وہ بندش آزاد ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسرا، یا رقیبو یا حفیظو 500 بار، یا سلامو یا مومنو یا اللہ 500 بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین 500 بار پڑھیں. پرانی سے پرانی بندش، پرانی سے پرانی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایسے گھر میں اگر آپ ذکر اذکار کریں، صدقات دیں تو اس سے برکت ختم ہوئی. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بات بتائیے گا آپ کہ یہ تو ہم نے بندش کی بات کر لی کہ بندش دور کیسے کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے سارے ویور سن رہے ہیں ان کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. یہ کہا جاتا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ رزق کے لیے اور برکت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. کیا صبح کے وقت ہی رزق بانٹنے والے فرشتے اترتے ہیں؟ یس. یہاں جی اس پروگرام میں بیٹا میں ایک اور کروں گا. میری زندگی میں کچھ لوگ جو ارب پتی بنے ہیں، جن کے پاس پیسوں کی بارش رک ہی نہیں رہی، وہ وظیفہ میں ضرور آخر میں شیئر کروں گا تاکہ ہمارے دیکھنے میں کہتے ہیں رزق ملے. پیسہ ہمارا ٹاپ تو رزق ہے نا. جب وہ قرآن آیات پڑھیں خود کہ اللہ اس میں کہے گا میں دیتا ہوں بے شمار. ضرور شیئر کریں. صبح کے وقت بیٹا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جب صبح کو اسی لیے کہا کہ سورج کی کرنیں گھر میں داخل کریں، اور فرشتے بھی اترتے، سب کچھ اترتے. صبح کے وقت اگر ہم ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، وہ جو میں نے کہا کہ استغفار کریں، الحمدللہ کریں، اس کے بعد پھر سورہ آگے ہم آیتیں بتائیں گے، وہ ذکر اذکار بتائیں گے. سورہ کوثر پڑھتے ہیں، پھر سورہ طلاق کی آیتیں جب یا غنی ہو یا مغنی پڑھتے ہیں، یا رقیب یا رزاق ہو یا باسط ہو پڑھتے ہیں. صبح کی اس لیے کہ آپ نے سارے دن تجارت کرنی ہے، کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے. جو لوگ صبح پہ ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں اس کے ثمرات پھر سارا دن چلتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تسخیر کا عمل ایسا ہو کہ لوگ میرے سے سارا دن محبت کریں، وہ بھی صبح کے وقت کیا جاتا ہے تاکہ آپ جب کر کے گھر سے نکلیں سارا دن لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کا طواف کرتے نظر آئیں، جس کو آپ دیکھیں کہ مجھے آپ سے اچھا کوئی نہیں. اچھا، یہ عمل تسخیر کیا ہے جس سے انسان سارے لوگوں کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے؟ عمل تسخیر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ذکر اذکار کر کے، اللہ کی تسبیحات کر کے کائنات کی مخفی قوتوں کو مسخر کر لے، جب وہ مسخر کر لیتا تو پھر قلوب مسخر ہوتے، دل مسخر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے اندر سے ایسا نور، ایسی روشنی، ایسی ویوز نشر ہوتی ہیں کہ ہر بندہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ مرجع خلائق ایک لفظ ہے، ہمارے نئے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہر بندہ آپ سے عشق کرے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. کچھ لوگ کی بات دل پہ سیدھا اثر کرتی ہے. کچھ لوگ بیٹھے آپ اچھا لگتا ہے میں بیٹھا رہوں، کچھ لوگ بندہ کرے یار تو نہ جا. کچھ لوگوں کو گلے ملنے سے اچھا لگتا ہے. ان کے اندر سے وہ نور، وہ روشنی، وہ ویوز نشر ہوتی ہیں جس سے دونوں محبت ہوتی ہے. وہ اللہ لوگوں کے دل فتح کر لیتا ہے ان کے لیے. وہ تصویر میں بتا دیتا ہوں. ایسے سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے عشق کریں، میری دکان پہ سب سے زیادہ گاہک آئیں، میرے مکتب پہ سب سے زیادہ گاہک، میرے استانے پہ سب سے زیادہ لوگ آئیں، میرے اسکول میں سب سے زیادہ بچے داخل ہوں. یعنی کہ جو میرے پاس ہے وہ کہ بھائی اس سے اچھی مجھے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اسکول، یہ استانہ، یہ کلینک، یہ دکان، اس سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں. ان کے لیے اگر یہ صبح کے وقت 11 دفعہ دروشی پہلے پڑھیں، 11 دفعہ دروشی بعد میں پڑھیں. یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز. پورا چلا تو اس میں لمبا ہے، اور نیٹ پہ جا کے میرا دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں جو بڑا آپ چاہتے ہیں، عام بندہ 108 بار پڑھ لے 12 بجے سے پہلے. صحیح. عام بندہ ڈیلی 108 دفعہ پڑھ لے. تسخیر ساتھ ایک اور اس کو اور طاقتور کرنا چاہتا ہے. یا عزیزو یا معزو 3 تسبیحاں. یا روفو یا عظیمو، جو سرکاری نوکری کرتے ہیں نا وہ اگر یا روفو یا عظیمو پڑھے، سرکاری افسروں کی بڑی تابعداری کرتے ہیں. یا روفو یا عظیمو، یا عزیزو یا موزو، اور یا عزیزو بن کل عزیز بکی، یا 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں. سارا دن لوگ آپ کے بالکل مکھیوں کی طرح طواف کریں گے اور مرجع خلائق ہوں گے. لوگ ہر بندہ آپ سے پیار کرے گا. واہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انفارمیٹیو بات آپ نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے بتائی ہے ہمیں. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ عمل جو تسخیر کا ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم آگے جا کے بات کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے سے انسان کو ویسے ہی کچھ خاص برکتیں حاصل ہوتی ہے، صحیح بات ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. اللہ کی ذات نہ تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. بستر چھوڑنا دنیا کا بیٹا مشکل ترین کام ہے. ایسے ہی ہے. جب کوئی بندہ راحت، آرام، بستر کی نرمی، اس کا سکون چھوڑ کے اٹھتا ہے نا تو رب اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ بستر چھوڑ کے رب کے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ رات کو اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ کوئی تسبیح نہ پڑھیں، صرف رب کے سامنے بیٹھ جائے کہ اللہ میاں میں تیرے لیے بیٹھ گیا ہوں. آپ کا بستر چھوڑنا اللہ کے لیے قابل احترام ہے، یہ قابل محبت ہے. جب کوئی بندہ تہجد کے وقت نیند کے آغوش کی انتہا
پہ ہوتا ہے, جھولے آ رہے ہوتے ہیں, وہ رب کے لیے اٹھتا ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ رب کہتا ہے کہ جب میں پہلے آسمان پہ آ کے دیکھتا ہوں کون اٹھا ہے, کون میرے سے مدد مانگ رہا ہے, تو رب کی وہ مناجات قبول کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, رب راضی ہونے کا ٹائم ہے. کوئی بندہ اگر اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد تہجد نماز پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے اللہ کے لیے, اور صرف یہ اللہ کے لیے اٹھتا ہے بندہ اٹھتا ہے, تو رب اس پہ پیار آتا ہے. پھر اگر بیٹھ کے وہ یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں, یا رزاق ہو یا باسط ہو 3 تسبیح پڑھتا ہے, یا سورہ واقعہ پڑھتا ہے. اچھا, قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو سورہ رزق بھی کہا گیا ہے, کون سی صورتیں پڑھنے سے رزق حاصل ہوتا ہے زیادہ؟ یہ نا صدیوں سے ہماری مائیں بہنیں, ہمارے تائے نانے ایک صورت کا بڑا ذکر کرتے ہیں, اور میں نے بھی جس کو دیکھا ہے نا, جس نے پڑھی ہے, وہ کہتا ہے میں نے تنگی نہیں آئی. میں کہ کیوں تنگ؟ کہتا ہے میں سورہ واقعہ کرنا. میں جس سے پوچھتا ہوں نا, کہتا ہے میں بچپن تو میری ماں نے, میری دادی نے, میری نانی نے مجھے سکھایا. جو لوگ صورت واقعہ, حالانکہ اس میں نامہ مال کا ذکر ہے, جو لوگ صورت واقعہ جنہوں نے اپنا حرز جہاں بنا لیا ہے, جو لوگ کثرت سے صورت واقعہ پڑھتے ہیں, یقین کریں ان کی زندگی میں برکت رہتی ہے. اور جو لوگ دنیاوی کاموں کے لیے, جہاں میں ایک اور کام کروں گا, جو لوگ سورہ یاسین گھر سے پڑھ کے نکلتے ہیں, جنہوں نے معمول بنایا ہوا ہزار کتنے سالوں سے, اس کو بھی دنیا کا کوئی کام نہیں ہٹتا. اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو سورہ ملک پڑھیں. اگر دنیاوی کام آپ چاہتے ہیں, گھر باہر جانے لگے, کسی انسانوں سے ملنا ہے, کسی دفتر جانا ہے, کسی کام کرنا ہے, جو بندہ سورۃ ملک واقعہ پڑھے گا اس کا رزق آسان ہو جائے گا. جو سورہ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلے گا اس کے دنیاوی کام سارے آسان ہو جائیں گے. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بات بتائیے گا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ باہر نکلے, اس کی سیفٹی ہو, مال کی بھی سیفٹی ہو, جان کی بھی سیفٹی ہو, تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان سے مخاطب ہوا ہے, اور جب ہم ریسرچ میں جاتے ہیں تو بندہ ہر صورت, ہر آیت, ہر لفظ کہیں نہ کہیں شفا کا نیا اینگل لے کے بیٹھا ہوا ہے. خدا کی جو سب سے بڑی تخلیق ہے نا, اس میں کریٹیوٹی ہے اور اس میں ندرت ہے, نیا پن. ایک دیکھیں, ایک انسان سے دوسرا انسان نہیں ملتا, ایک پھول سے دوسرا پھول نہیں ملتا, ایک سبزی سے دوسری پھول, یہ ندرت ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ندرت ہے, علیحدہ پن ہے, ہر چیز نئے سے نہیں لی ہے. آیت الکرسی اللہ نے اتاری اسی لیے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی. جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے نکلتا ہے, اور ساتھ جو بندہ سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور جو بندہ گھر سے یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, رقیب نگہبان, حفیظ حفاظ کرنے والا, اللہ تو میرا نگران, تو میرا باخبر, تو میرا حفاظ کرنے والا. جو بندہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اور پھر سارے دن آیت الکرسی اس کی حفاظت کرتی ہے, سورہ فلق اس کی حفاظت کرتی ہے, سورہ ناس اس کی حفاظت کرتی ہے, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو اس کی حفاظت کرتی ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اور اس کے سارے معاملات بھی اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. واہ. تو جاؤ بندہ یہ ذکر اذکار کر کے نکلے گا, سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا, اور چیزیں اس کی مرضی کے مطابق ہوں گی. اچھا, صدقے کا بھی ذکر ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم صدقے کی مثال اس طرح ہے, اگر ایک دانہ تم نے زمین میں بویا, اس میں سے 7 بالیاں نکلی, اور ہر بالی سے 100 دانے نکلے, یعنی کہ ایک بدلے میں 700. تو صدقہ, اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ رزق کم نہیں کرتا, یہ اس بالیوں کی مانند ہے جو 700 گنا بڑھ جاتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ کریں گے تو صدقہ کم ہو جائے گا, غلط بات ہے. صدقہ کم, صدقہ زیادہ ہوتا ہے. جتنا آپ صدقہ بانٹیں گے, میں اسے ڈاک سے تقسیم دیتا ہوں. بیٹا اللہ نے آپ کو ڈاک بھیج دی, آپ ڈاک پاس رکھ کے بیٹھ گئے, اللہ کہتے ڈاک ہی اچھا نہیں, نیا ڈاکی لے لے گا جو ڈاک تقسیم کرتا ہے. ایک بات صدقے کے والے سے آقا کریم نے بڑی پیاری بات کی کہ صدقہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, سب سے قریب اور سب سے عزیز لوگوں کو دیں. ہم تو ضرورت مند ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے قریب کون ہے اور سب سے عزیز کون ہے؟ آپ کے رشتے داروں میں جو سب کے قریب ہے آپ کے, اس کو ڈھونڈیں, اور آپ کے گھر کے جو سب سے قریب رہتا ہے اس کو ڈھونڈیں. کچھ لوگ یہاں پہ ایک اور غلطی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملازمین, میں کہ 2 رکوع تمہارے قریب ہے یار, اگر وہ ان کو دے. یعنی کہ صدقہ خیرات آپ نے جب کرنا تو آپ نے یہ پھر ہم نہ ترازو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اے عقدار ہے, عقدار نہیں ہے, ایسے ہی ہے. یہ رب کا کام ہے. جب آپ یہ ترازو لیتے ہیں نا, یہ بھی شیطان آپ کو وسوسہ دے رہا ہوتا ہے. شیطان آپ کو برلاتا ہے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کس لیے دے رہے ہو, وہ روک دیا اس نے آپ کو. یعنی کہ آپ نیکی کرنے پہ آئے, اور پھر صدقے کی جو سب سے بڑا آتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صدقہ موت کو ٹالتا ہے. بیماری تو چھوٹی بات رہ گئی ہے. پھر اکثر لوگوں کی ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے, آپ پہ مشکل ٹائم آ گیا اور آپ پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, تو پیسے نہیں ہیں, تو آپ لوگوں کی آسانی کرنا شروع کر دیں. کسی بیمار کو پوچھیں, کسی کو رستہ دکھائیں, کسی کو ہوپ دیں, کسی کو امید دیں, کسی کی زندگی مسکرا کے دیں, کسی کی زندگی میں آسانی لائیں, وہ بھی صدقہ ہے. اس سے بھی رزق کے دروازے کھلیں گے. ہم نے یہ کی ہے کہ صدقہ صرف پیسے دینا ہے. بھئی صدقہ پیسے دینا تو ہے, لیکن آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ جب دوسروں میں بانٹیں گے وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ جب دینا, ہم نے خیال یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے سب سے قریب ہیں, جو ہمارے سب سے عزیز ہیں نا, ان کو اگر ہم صدقہ دیتے اس کی ذرا ثمرات ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے, قرض سے جان چھڑوانے کے لیے بھی کوئی تسبیح ہے؟ بالکل ہے. ایسے سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ زیادہ ہو گیا, تو اس کو میں اکثر ذکر بتاتا ہوں انہیں کہ آپ نے کام یہ کرنا کہ عشاء کے بعد 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, سورہ کوثر
جس میں اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا جام پلائیں گے ہمیں. جب روز محشر میں جام مل سکتا ہے یہاں کیوں نہیں مل سکتا؟ سبحان روز اللہ. محشر میں آقا کریم جام پلائیں گے سب کو, اور ہر جو نیک انسان ہوگا جس کو ہوگا. دنیا میں آپ نے اس خیال کے ساتھ کہ آقا کریم میں پریشان ہو گیا ہوں, میرے اوپر K2 پہاڑ جتنا قرضہ ہو گیا ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا قرضہ ہو گیا, میرے ذرائع نہیں ہے, سورسز نہیں ہے, تو آپ نے وہاں پہ جو جام کا وعدہ کیا تھا حوض کوثر پہ, مجھے یہاں بھی پلائیں. سورہ کوثر آپ نے 120 دفعہ پڑھنی ہے عشاء کے بعد. اس کو آپ 120 دن تک لے جائیں, قرضہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس بہت سارا سرمایہ بھی اکٹھا ہو جائے گا. ایک کام. دوسرا, دن میں اگر آپ کرتے ہیں یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں, تو میرا وکیل, تو میرا دوست, تو میرا ساتھی, اگر آپ یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 5 تسبیحاں, یا رزاق ہو یا باسط اللہ, تو رزق دینے والا, تو بے رزق کھولنے والا 5 تسبیحاں, یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں, اور ساتھ رات کو سورہ کوثر پڑھتے ہیں. یقین کریں سے آپ کا رزق کھل جاتا ہے, آپ کے قرضے دور ہو جاتے ہیں, اور دنوں میں آپ کے اسباب بنتے ہیں, کوئی دے جاتا ہے اور آپ اس قرض سے چھٹکارا پا جاتے ہیں. یہ اللہ کے 3 نام پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اچھا, لاسٹ پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کے حوالے سے کوئی ٹپس دی ہیں انسان کو؟ بڑی اچھی ٹپس دی ہے. پہلی بات ہے قرآن سے جب ہم لیتے ہیں نا بزنس کیسے کرنا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ اگر آپ پہلی بات نقد کریں, ذخیرہ دوزی اسلام میں سختی سے بنائیں. دوسری بات ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تاجروں کے ارب پتی تھے اس کے دور کے, مشلے رہا ہمارے لیے. وہ کیا کرتے تھے, وہ کوئی بندہ جب پہلی تو وہ کیا کرتے تھے کہ ذخیرہ دوزی نہیں کرتے تھے, نقد دیتے تھے, نقد لیتے تھے, اور اپنی چیز کا نقص بھی بتاتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم خود رازق ہیں, ہم خود مالک ہیں, اور رزق تو اللہ کے پاس ہے. جب آپ نقص بتاتے ہیں نا, تو جو آپ کے پاس آیا ہوتا ہے نا سائل یا کسٹمر, وہ جب آپ کہتے ہیں کہ میرے اس میں خامی چیز ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے آپ سے, یہ بندہ ٹھیک ہے, ایماندار بندہ آپ سے لیتا ہے. تو آپ نے تجارت کے حوالے سے یہ کرنا ہے کہ اپنی چیز کی خامی بھی بتانی ہے, اور ادھار سے پرہیز کرنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو حقدار ملتا ہے تو حقدار کو اس کو آسانی بانٹنی اس کی زندگی میں. اور جب اپنی چیز کا اچھی چیزیں بری ساری بتا دیں گے, اور پھر ذخیرہ دوزی نہیں کریں گے اور نقد لیں گے اور نقد دیں گے, اس سے آپ کے مال میں برکت آتی ہے. ابھی پوڈ کاسٹ کے بیچ میں آپ نے کچھ ہمیں بات کہی تھی کہ میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے انسان کے گھر میں پیسوں کی بارش ہوگی, وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس میں 3-4 چیزیں ہیں, تاکہ جو کریں گے نا وہ وظیفہ تو وہ کریں, لیکن اس وظیفہ کرنے سے پہلے 4-5 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرے گا میں اس کے رزق میں اضافہ کروں گا. ایک بات. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رزق کے ٹائم مقرر کر دیے, جو جمعے کے وقت جمعہ پڑے گا اور بعد میں رزق کے لیے جائے گا اس کو پھیلا دوں گا. تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ خوشیاں اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں بانٹیں گا میں اس کو رزق کھول دوں گا. تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بندہ صدقہ خیرات کرے گا میں اس کو رزق دوں گا. اب یہ 4 پوائنٹ جب آپ کی زندگی میں آ جائیں گے, پھر آپ کمر باندھیں اور اس میں شروع کریں. 28واں پارہ سورہ طلاق, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, دوسری اور تیسری آیت ہے, اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ سے شروع ہوگی, شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. میری زندگی میں وہ لوگ جو ارب پتی ہیں, میری زندگی میں وہ لوگ جن کے دنیا بھر میں جن مکان لے لیے ہیں, 100 کنال کے فارم ہاؤس لے لیے ہیں, ڈیفینس میں 10 کنال کے گھر بنا لیے ہیں, دنیا بھر کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں, انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور سارے لوگ جاتے ہیں وہ کامیاب ہوئے. دوسری تیسری آیت سورہ طلاق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی, شیئن قدرہ. ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر توکل کرے گا میں اس کو ہر قسم کی مشکل سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات, بادشاہ, جس کی آج تک بات جوڑنی کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اسے بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. اور ہم جو کہہ دیتے ہیں پھر اسے پورا کرتے ہیں. اور یہ پڑھنا کتنے دن ہے؟ جی 2 آتے ہر نماز کے 3-4 طریقے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے 50% نمبر لینے ہیں, کچھ کہتے ہیں میں نے 70% نمبر, کچھ کہتے ہیں میں نے 100 بڑا 100 لینے ہیں. تینوں بتا دیتے ہیں. عام بندہ کیا کرے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ کے, جب نماز پڑھ لی 10 بار پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں بے شمار رزق دوں گا, میں تجھ سے رزق مانگ رہا ہوں. ایک بات. دوسرا طریقہ, عشاء کے بعد 120 بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو اسے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. 313 بار پڑھتے کھل جاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اربوں روپیہ چاہیے, میرے خیرات خانے کھولنے ہیں, چیٹیاں کھولنی ہیں, سخاوت خانے کھولنے ہیں, اسپتال بنانے ہیں, میں نے لوگوں میں بانٹنا ہے, تو وہ پھر کیا کریں 1000 دفعہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 1000 دفعہ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں رزق کا خیال کر کے, اس میں 2-3 دفعہ ایسے ہوا, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بزرگ سامنے آ جاتا ہے, ڈرنا نہیں. وہ کہا کہ کیا لینا, گاڑی لینی ہے, گاڑی لے کے نہیں آنا, کہنا جی مجھے رزق چاہیے. گاڑی بنگلہ مکان نہیں لینا, اللہ سے کھل کے مانگنا ہے. آپ نے 41 دن کرنا ہے. 90% لوگ 41 دن میں ان کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان کو پراپرٹی کے پیسے, جائیداد کے پیسے ماموں دے جائے گا, نانا دے جائے گا. کاروبار اگر آپ پکوڑوں کی دکان کھولی چلنا شروع ہوگی, بلوں کی دکان ہے چلنا شروع ہوگی. کوئی آپ نے کام کیا, اگر بانڈ رکھے ہو تو بانڈ لگنا شروع ہو گیا. یہ آپ نے 41 دن کرنا ہے. اور نظر کون آتا ہے؟ فرشتہ نہیں, کوئی نیک ہستی, بزرگ جو ریلیونٹ ہے اس سے, جو اللہ کے نیک بندے کو سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے آپ کو 40 دن ہو گئے تو 90% لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے. جو 10% بچ گئے دوسرا چلا کریں. دوسرے چلے کے بعد 100 بڑا 100 رزق کی بارش ہوگی. اور جو مٹی کو ہاتھ لگائے گا نا سونا, مجھے لوگ جنہوں نے کیا نا کہتے کہ میں بیکار پلازے میں بیٹھتا, پلازا چلنا شروع ہوتا ہے.
سبحان میں ایک اللہ۔ چرگے والا دکان تھا، اس کے پاس میں گیا، میں کہا یار تو چرگے اتنے بیچتا ہے، وہ یہ وظیفہ کرتا تھا، کہتا بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے فارمولہ دو، کہتا میں تو مرچیں لگاتا ہوں، برکت پڑی ہوئی بس ہے۔ آپ کی چیز میں برکت آ جائے، آپ کی دکان میں برکت، آپ کے اسکول میں آپ کی ہر برکت آ جائے۔ جو بندہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَأْتِ 1000 دفعہ 41 دن پڑھ لیں، اس کے اوپر رزق کی بارش ہوگی، بند دروازے کھل جائیں گے، وہ آگے آگے ہوگا، پیسے پیچھے پیچھے۔ کچھ لوگ تو میرے پاس ایسے آئے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے، رب سے کہو بس کر دے، اب ہمیں پیسے نہیں سبحان چاہیے، اللہ۔ اب ہمیں کسی اور کو دیں۔ میں کہتا اب چیٹی خانے کھولو، زکوٰۃ خانے کھولو، یہ وہ مجرب المجرب وظیفہ ہے، قرآن اس کے لفظ بتاتے ہیں نا، میں بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو، یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ برکت پڑی۔ جو لوگ تہجد کے وقت یا وہاب و یا رزاق کو 11 تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ وظیفہ ہے، وہ اگر مہینہ 2 مہینے کر لیں، اس سے بھی رزق کے سارے بند دروازے کھلتے ہیں اور پیسوں کی بارش ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کی باتوں سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سرکاری نوکری کے لیے جانا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے جانا ہے، تو جانے سے پہلے روٹی کا ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا لینا چاہیے، ایسے بھی کوئی اس میں نہیں، طریقے ہوتے ہیں؟ اس میں نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، کچھ دیتی ہے۔ آپ اگر ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں کسی دفتر جاؤں، کسی جگہ پہ جاؤں، وہاں پہ میری خشنودی ہو، میری بات بانی جائے اور افسر مجھے تنگ نہ کرے، تو یا عزیزو یا اللہ، اگر آپ 5 منٹ یا عزیزو یا اللہ پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی بندہ وہاں پہ آپ کی بات سنتا ہے۔ کچھ لوگ بندہ دفتر جاتے تھے ہمیں آپ کے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو بندہ یا عزیزو یا اللہ پڑھ کے جاتا ہے یا وہاں دل پہ پڑھتا ہے، یا کچھ لوگ کورٹ میں جاتے ہیں، چاہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے اور جو جج ہمارے خلاف نہ بولے، تو دل میں یا جلیلو پڑھے وہاں پہ۔ اگر وہ یا جلیلو پڑھتے ہیں تو اگر وہ حق پہ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ یا عزیزو یا اللہ 5 منٹ پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور پھر آپ کے بگڑے ہوئے کام سنورنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے رزق اور برکت کے کانسیپٹ پر بات کی، ساتھ ہی ساتھ وظائف اور تسبیحات بھی جانی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔